السلام علیکم ناظرین۔ جلد کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے کثرت سے پانی پینے کی عادت بنا لیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ہی ملتی ہے: عزت اور جوانی۔ اگر زیتون کا تیل ناف میں لگایا جائے تو اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا۔ زیتون کا تیل چہرے پر لگانے سے چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے۔ مفید الطالبین نامی کتاب میں ہے کہ یعنی جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی بیان کرتا ہو، ایسے شخص کو دوست ہرگز نہ بنائیں، کیونکہ یہ دوسروں کے سامنے آپ کی برائی بیان کرتا ہوگا۔ سر پر پیاز کا رس لگانے سے بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو 3 باتیں یاد رکھیں: اللہ پر حسن ظن اور یقین رکھنا، مسلسل محنت کرنا اور صحیح کو حاسدوں سے مخفی رکھنا۔ جتنا ہو سکے پانی زیادہ پئیں، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درج ذیل چیزوں میں بڑی شفا رکھی ہے۔ قرآن کریم میں شفا ہے، صدقہ میں شفا، آب زمزم، شہد، صلہ رحمی میں شفا ہے، سورہ فاتحہ میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، سفر کرنے میں شفا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج کرو غنی ہوگے، سفر کرو صحت یاب ہوگے۔ سب چیزوں کو غور سے دیکھا کریں، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت درمیان میں پانی پینے سے نہ صرف یہ کہ موٹاپا آتا ہے بلکہ ہاضمے کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ کھجور کا جوس بنا کر پینے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا اور نہ ہی تو قوت واہ میں کمی آتی ہے۔ جب آپ پریشان ہو تو کچھ منٹ واک کریں یا دوستوں سے ملنے جائیں، فوراً بہتر محسوس کرنے لگیں گے۔ آج کل کی نسل میں بانجھ پن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کی اصل وجوہات ٹینشن، نیند کی کمی، بے سکونی ہے۔ بانجھ پن دور کرنے میں اخروٹ مددگار ہو سکتا ہے۔ جوڑوں میں درد رہتا ہو یا جسم میں سستی ہو تو پانی بکثرت پئیں۔ جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا۔ صرف 3 دن میں آپ کو مثبت نتائج مل جائیں گے۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہو تو لسی میں نمک ڈال کر پئیں۔ اس کے علاوہ مالٹا اور تربوز کھائیں۔ کھیرا استعمال کرنے سے گردوں میں کبھی پتھری نہیں بنتی۔ آپ جتنا کم کھانا کھائیں گے اتنا ہی زیادہ دیر تک آپ کی جوانی برقرار رہے گی۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا دانتوں کو خراب کرتا ہے۔ لیموں کا رس جوس لیا کریں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ آنکھوں میں خارش کا ہونا نظر کم ہونے کی علامت ہے۔ اگر رات کو سوتے وقت 1 چمچ زیتون کا تیل پیا جائے تو شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی اور پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ کریلا ہے۔ شوگر کے مریض کریلا ضرور کھائیں۔ جو لوگ ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں نکلتا۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ صبر اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ مدت گزر جانے کے بعد تو ہر ایک کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ وہ باعث اجر نہیں ہوتا۔ صبر وہی باعث اجر ہوتا ہے جو ارادہ اور اختیار سے مصیبت کو دبانے کے لیے کیا جائے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے بچے کی موت کے غم میں رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس عورت نے کہا، آپ کو میری مصیبت کا کیا پتہ؟ تو اس سے کہا گیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب اس کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ اسے کوئی دربان نہیں ملا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا، اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر وہی ہے جو پہلے صدمے کے وقت ہو، یا فرمایا صبر وہی ہے جو صدمے کے شروع میں ہو۔ اسٹرابیری کھا لینے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ اگر بھوک لگنے پر کھانے کا دل نہ کرے تو سیب کا سرکہ استعمال کریں۔ نزلہ زکام اور گلے کی خراش میں 4 سے 5 خشک خوبانیاں ٹافی کی طرح چوس کر 1 کپ نیم گرم چائے پی لیں۔ ایک بار ایسا کرنے سے افاقہ محسوس ہوگا۔ ہاتھ پاؤں یا چہرے پر کہیں داغ دھبے ہو تو ماش کی دال پکا کر کھائیں، اسے مستقل اپنے کھانے کا حصہ بنا لیں۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ روزانہ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز چلے گا۔ زیادہ غصہ کرنا موٹاپے اور دل کے دورے کا موجب ہے، اس لیے غصے سے پرہیز کریں۔ پاؤں کے ناخنوں کو روزانہ بار بار چھونے سے انسان چست و توانا رہتا ہے۔ زیتون کے تیل میں شکر ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سویا کریں، ڈراؤنے خواب کبھی نہیں آئیں گے۔ استغفار کی 3 تسبیح روزانہ پڑھا کریں، انشاءاللہ کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ 60 سال والے چہرے پر گاجر کا جوس لگائیں، 4 دن کے بعد چہرہ 20 سال جیسا ہو جائے گا۔
اگر آپ صبح کے وقت شہد گرم پانی میں ملا کر پی لیں تو اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے نجات بھی مل جائے گی۔ کھیرا جسمانی گرمی کو دور کرتا ہے، بلغم کو خارج کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کو آرام پہنچاتا ہے۔ کثرت پانی پینا کمر اور گردوں کے درد میں بے حد مفید ہے۔ پانی میں اسکوبول ڈال کر پینے سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے جسم میں آئرن کی کمی ہو وہ پالک ضرور کھائیں۔ کاجو کا روزانہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ مچھلی کھانے والے لوگ دل کی بیماریوں سے حفاظت میں رہتے ہیں۔ گاجر مثانے کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ زیادہ نمک مت کھائیں ورنہ دل کمزور ہو جائے گا۔ روزانہ نہار میں کھجور کھایا کریں، پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگا دینے سے چھالے نہیں بنتے۔ حجاج بن یوسف خلفائے بنو امیہ کا ایک انتہائی سفاک و خونخوار ظالم گورنر تھا۔ اس نے 1 لاکھ انسانوں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور جو لوگ اس کے حکم سے معدوم کیے گئے ان کو کوئی گن ہی نہ سکا۔ بہت سے صحابہ اور تابعین کو زندگی سے محروم کیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ساری امتیں اپنے اپنے منافقوں کو قیامت کے دن لے کر آئیں اور ہم اپنے ایک منافق حجاج بن یوسف ثقفی کو پیش کر دیں تو ہمارا پلہ بھاری رہے گا۔ حجاج بن یوسف جب کینسر کی بیماری میں مرنے لگا تو اس کی زبان پر ایک دعا جاری ہو گئی اور یہی دعا مانگتے مانگتے اس کا دم نکل گیا۔ دعا یہ تھی، اے اللہ تیرے بندے بندیاں میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، مگر مجھے تجھ سے امید ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے گا، مجھے معاف فرما دے۔ خلیفہ عادل عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو حجاج بن یوسف کی زبان سے مرتے وقت یہ دعا بہت اچھی لگی اور ان کو حجاج کی موت پر رشک ہونے لگا۔ اور جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے حجاج کی اس دعا کا ذکر کیا تو آپ نے پھر تعجب سے فرمایا، کیا واقعی حجاج نے یہ دعا مانگی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، اس نے یہ دعا مانگی تھی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاید خدا اس کو بخش دے۔ نہار و کشمش کے 20 دانے کھانے سے آپ کا جسم سینکڑوں بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوگی۔ جو لوگ سرسوں کا ساگ زیادہ کھاتے ہیں ان کی جلد چمکیلی نظر آتی ہے۔ موٹاپے کے شکار لوگ 3 چیزیں اگر روزانہ کھائیں تو دبلے پتلے ہو سکتے ہیں: لیموں، اجوائن اور خشک میوہ جات۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ فالج کے مریض روزانہ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پی لیا کریں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہیں جو چونٹیوں کی طرح انسان کی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی انسان کا اچھا سوچنا بھی نیکی میں شامل ہے، جبکہ برائی کرنے کے بعد ہی لکھی جاتی ہے۔ جن کو قبض کی پرابلم رہتی ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال ہرگز نہ کیا کریں ورنہ مرض کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ دانتوں پر نیم کی مسواک کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ بادام، سونف اور بھنے ہوئے چنے سونے سے پہلے کھانے سے زندگی میں کبھی جسمانی یا دماغی کمزوری نہیں ہوگی۔ چینی والی چائے پینے سے بہت جلد موٹاپا اور شوگر انسان کو گھیر لیتا ہے۔ آلو بخارا خون کی کمی کو فوراً دور کر دیتا ہے اور دل کو نفع دیتا ہے۔ زیادہ برف استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ لیموں چھلکوں کا پاؤڈر بنا کر اس میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کی میل کچیل اور پیلا پن دور ہو جاتا ہے اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگ جاتے ہیں۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ افریقہ کے بعض لوگ کیلے کو خشک کرتے ہیں، پھر اس کا آٹا بنا لیتے ہیں اور پیٹ کے مروڑ و ہاضمے کی خرابی کے لیے 1 چمچ کیلے کا آٹا آدھا گلاس دودھ کے ہمراہ لیتے ہیں۔ اس سے ان کو فوری آرام آ جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ کھجور کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے ورنہ ہاضمہ بگڑ جائے گا۔ گاجر کا استعمال کرتے رہنے سے جگر کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ پیٹ کی چربی کو چند دن میں پگھلانا ہے تو پانی میں سنترے کے بیج ڈال کر پی لیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر ہدیہ کے طور پر لے آئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں چاہتی ہوں آپ اسے زیب تن فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر قبول فرما کر اوڑھ لی اور آپ کی یہ حالت تھی کہ اس وقت آپ کو اس کی ضرورت تھی۔ آپ کے صحابہ میں سے ایک صاحب نے آپ کو وہ چادر اوڑھے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ چادر تو بہت ہی اچھی ہے، تو مجھے عنایت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اچھا، اور وہ چادر اسی وقت اتار کر ان صاحب کو دے دی۔ پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ گئے تو بعض ساتھیوں نے اس صاحب کو ملامت کی اور کہا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم نے دیکھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس کی ضرورت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت مندی کی حالت میں یہ چادر اس خاتون سے قبول کی تھی۔
اس کے باوجود تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مانگ لیا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ سے مانگی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے ہی دیتے ہیں۔ صاحب نے عرض کیا، میں نے تو برکت کے خیال سے ایسا کیا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن لیا تھا۔ اب مجھے امید ہے کہ یہی مبارک چادر میرا کفن بنے گی۔ پارلر جا کر بالوں پر ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بجائے چاولوں کا پانی بالوں پر لگائیں، یہ بالوں کو سفید ہونے سے روکتا ہے اور نرم و ملائم کر دیتا ہے۔ غیر ضروری بالوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو نہانے سے پہلے پھٹکری کا پانی غیر ضروری بالوں پر لگائیں، 5 منٹ بعد دھو لیں۔ اچانک ٹھنڈ لگنا روحانی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ ہاتھوں کی رگیں نظر آنا 2 باتوں کی علامت ہے: خون کی گردش تیز ہونا، جسم میں پانی کی کمی ہونا۔ لوگوں کی شخصیت کے بارے میں جانیے۔ جو لوگ بات کرتے وقت آنکھیں نہیں ملاتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ وہ نرم دل ہیں۔ اگر آپ انتہائی جذباتی ہیں تو آپ آسانی سے جوڑ توڑ کرنے والوں کا نشانہ بن جاتے ہیں اور حاسد آپ کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ زیادہ سوچنے والے آپ کے بولنے سے پہلے ہی آپ کے ارادوں کو جانتے ہیں، لیکن وہ کوئی رد عمل اس لیے نہیں دیتے کیونکہ وہ ہر چیز کا حساب لگا رہے ہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس ان لوگوں سے دور ہو جاتا ہے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں نعمتوں کی توہین یا ناشکری کی جاتی ہے۔ دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور و تکبر سے بچائے۔ اگر کسی جگہ یا مکان میں جنات ظاہر ہونے کا خدشہ ہے تو وہاں تیز آواز سے اذان دیں، انشاءاللہ جنات بھاگ جائیں گے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ زیادہ سستی انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد خوب چمک اٹھیں تو نمکین پانی سے دھوئیں۔ اس گھر میں بیماریاں زیادہ آتی ہیں جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہوں۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی تھکتا نہیں۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اسی سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی جسمانی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ دل کے دورے کا شکار ہو جاتا ہے۔ چہرہ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی بلائی لگاؤ، چہرہ دوبارہ سفید ہو جائے گا۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ادرک کا استعمال ضرور کریں۔ سونے کو آنکھ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے، اس لیے تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو۔ اگر آپ خوبصورت اور اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چکنائی اور میٹھی اشیاء کی مقدار کو کم کر دیں۔ پاؤں سن ہونے لگے تو چند چیزوں سے پرہیز کریں: چاول، دہی اور کولڈ ڈرنکس۔ زمین سے جب بھی اٹھو کسی سہارے کے بغیر اٹھو، زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو۔ ایسا کرنے سے جسم کے مرکز مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ رات کو چاول کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ پسینے سے جان چھڑانے کے لیے پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکری کا ملائیں اور اسے اپنے بدن پر بہائیں۔ اگر آپ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی جائیں، 1 ہفتے میں موٹاپا کم ہو جائے گا۔ تلے ہوئے کھانے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، جبکہ یہ موٹاپے کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی دنیا کے کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے، بلکہ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو آپ جیسی زندگی گزارنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ نہانے سے پہلے پانی میں آدھا چمچ نمک ملا لو، خارش نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ انتہائی مفید ہے۔ روزانہ زیادہ ٹھنڈا پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ دہی موٹاپے کا دشمن ہے، دہی کھانے سے پیٹ کی چربی تیزی سے پگھلتی ہے۔ کیلشیم سے بھرپور چیزیں استعمال کریں، یہ ہڈیوں کو کمزور ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلا نہایت مفید ہے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات بھولے نہیں تو روز صبح نہار منہ 3 دانے بادام شہد میں ڈبو کر کھا لیں۔ ناشتے کے 2 گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہا ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھیں، ناک کھل جائے گا۔ دل کے مریض کے لیے سیب کھانا نہایت مفید ہے، یہ دل کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے اور دل کو قوت دیتا ہے۔
جو انسان ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ ایک گلاس دودھ میں 5 کھجوریں اور حسب ذائقہ سونف ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں۔ اس کا جوس بنا کر پی لیں، جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ خواب میں میٹھی چیز، مٹھائی وغیرہ کھانا حلال روزی اور خوشخبری ملنے کی علامت ہے۔ نیند کی گولیاں استعمال کرنا چھوڑ دیں کیونکہ یہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے برعکس سونے سے قبل صرف 1 گلاس دودھ پی کر آپ چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ مشاہدے سے ثابت ہے کہ شیرخوار بچے دودھ پیتے ہی سو جاتے ہیں، بلکہ مائیں انہیں سلانے کے لیے انہیں دودھ پلاتی ہیں۔ بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے اور دل و دماغ سے تکبر نکل جاتا ہے۔ بھیڑ کو پالنے سے انسان میں ہمت پیدا ہوتی ہے۔ کمزور ہڈیوں کو طاقت دینی ہے تو دیسی مرغ کا سوپ پی لیا کرو۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو 3 باتیں سیکھ لو۔ ہر جگہ کامیابی حاصل کرو مگر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، نہ کہ شہرت کے لیے۔ لوگوں سے توقعات کم سے کم رکھیں تاکہ آپ کی خود اعتمادی میں کمی نہ آئے۔ مشکلات اور پریشانیوں میں مت گھبرائیں کیونکہ مشکلات کے بعد آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیموں کا چھلکا اور نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ کیڑوں کو گھر سے بھگانا ہے تو جس جگہ نظر آئیں اس جگہ کافور جلا دیں، گھر میں کیڑے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جسم میں خون بڑھانا ہے تو انار کھاؤ، اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لیں۔ ادرک والی چائے جسم کے درد کو دور کرتی ہے۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ جو مرد یا عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں وہ کھیرے کا رس اپنے چہرے پر لگا لیا کریں، اس سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ہیض کے درد کے لیے نہار منہ انار دانہ کھاؤ، جس دانت میں درد ہو اس کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں، افاقہ ہوگا۔ پیٹ کے بل سونے سے اجتناب کریں، اس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، موہروں پر دباؤ پڑتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جسم سے پسینے کی بو آتی ہو تو ارکے گلاب میں پانی ڈال کر نہا لیں۔ اگر زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لو، اس سے کافی مدد ملے گی۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو چہرے پر دہی لگائیں، انگوٹھے پر تیل لگایا کرو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر آپ مرچ مسالے سے بھرپور یا روغنی غذا کھانے کے بعد اس کے ساتھ پودینے کے چند پتے کھا لیں تو کھانا بآسانی ہضم ہو جاتا ہے اور سینے پر جلن یا بھاری پن کی شکایت نہیں ہوتی۔ طبی ماہرین کے مطابق پودینہ جراثیم کش، بدہضمی، اپھارا اور آنتوں کے ورم سے نجات دلاتا ہے۔ سلکہ اسپغول کا استعمال نظام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور آزما ٹھیک کرتا ہے۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہوگی۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھا لیا کرو، کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا اور کھانا بھی جلدی ہضم ہو جائے گا۔